کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا. ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی, کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے. کتنے نصیب والے ہیں. اللہ اکبر. کبھی تاریخ پڑھیے, لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا. ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا. اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا, لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر. ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں, بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا. بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی, تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی, آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی. یہ تبدیلی لانی ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا, مبارکباد دیتا رہا. جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر, پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ, میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں, آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ. ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے. سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے, نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں, خوشبو نہیں لگانی ہے. یہ سوگ میں شامل تھا. لیکن سنتے ہو جانتے ہو, ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں, ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے. لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے, ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں, اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. یہ بات چلتے چلتے حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. لوگ اکٹھا ہو کے آئے, کہنے لگے عبدالمطلب بات بڑی ہے, لیکن بڑی ذات والے ہو, مکے کے سردار ہو, کعبے کے متولی ہو, لیکن کہنا بھی ضروری ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے, پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ. اتنا سننا تھا عبدالمطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہو, میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے, پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے, اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑے سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبدالمطلب نے گردن جھکائی ہے, اپنے گھر آئے ہیں, اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں, تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں, اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے, وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں, آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبدالمطلب آئے ہیں, نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں, جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, گردن جھکی ہے, آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا بابا پوچھو کون سا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح, کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے, کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی. اتنا سننا تھا, چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبدالمطلب نے, آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبدالمطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح, اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا, تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی. کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے, میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے, شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے. کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی
کیسی آ رہی ہے. ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا، چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی، رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. کا ٹھہریے تو سہی، کہی ہے سیدہ آمینہ اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے، کہ ذرا اسے سونگیے. عبد المطلب نے مٹی سونگی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی. کہتے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہ بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا، آج تک مہک رہی ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا بیٹی اور بتا، اندر کہیں تکیہ لاتی ہیں. کہا بابا اس تکیے کو سونگیے. جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے، دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے، تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں، خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. کہتی بابا وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی جدھر سے آمنہ گزر جائے. کہا بیٹی تو نے سچ کہا؟ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ میری برکتیں نہیں، یہ آنے والے بچے کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے. کہنے لگے بیٹی اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگے بابا بات یہی ختم نہیں ہوتی. کہا پھر؟ کہا میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، میں امید سے ہوں، لیکن بابا کبھی مجھے پیٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی. اور فرماتی مکے کی ساری عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کنویں پہ، سب ڈول رسی سے پانی نکالتی ہیں. ابا جی جب میں جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ابا میں اپنے برتن بھرتی ہوں اور جب واپس آتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ذرا ٹھہر، تیرے قدموں کی برکت سے ہماری بھی پریشانی کم ہو جاتی ہے. فرماتی ہیں کہ جب تک ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں میں کھڑی رہتی ہوں اور پانی بھی یوں ہی کنارے تک رکا رہتا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں جب سب پانی بھر لیتے ہیں تب میں واپس آتی ہوں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ؟ فرمانے لگی ہاں. کہا کیا؟ کہا ابا کچھ دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں. کہا کیا؟ کہا جب راستے میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، گھاس پھوس پیڑ پتے سارے بولا کرتے ہیں. کہا بیٹی کیا بولتے ہیں؟ تو کہنے لگی ابا جی جب میں آتی ہوں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو. اب مجھے بتائیے سچ بتانا اگر ہم میلاد منائے تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. اگر کوئی سنی نعرہ لگائے یا صلاۃ و سلام پڑھے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا. چل ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا. مجھے پتا وہ مکے کے پتھر، وہ مکے کے درخت جو نبی کو نہیں نبی کی ماں کو سلام کرتے تھے، مجھے بتا وہ کس رضا کے پاس سیکھ کے آئے تھے، کس جلسے میں سنا تھا کہ سلام ایسے پڑھنا ہے. سوال کرو کس نے بتایا تھا تو یہ کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا خدا کافی ہے. جس سے ہم چاہیں گے اس سے محبوب کی باتیں کرا لیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگے ابا میں گزرتی ہوں درخت بھی بولتے ہیں پتے بھی بولا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں لیٹی تھی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے
میں نے مڑ کے دیکھا تو نورانی چہرے والی 2 عورتیں تھیں، ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا خاتون میں نے تمہیں کبھی مکے میں نہیں دیکھا، یہاں آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین سے نہیں آئے، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رب نے فرمایا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جاؤ جا کے خدمت میں ہوا کے جھونکی لے